إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. تمام تعریفیں بزرگی و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا پروردگار اور پالنہار ہے۔ درود و سلام ہو سارے انبیاء پر، خصوصاً پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہر برائی سے ہمیں روکا۔ حاضرین جمعہ، عزیز نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور قابل احترام میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ النحل کی ایک آیت کا حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو مضبوطی کے ساتھ سوت کاٹنے کے بعد، مضبوط دھاگا بنانے کے بعد، پھر اپنے ہی ہاتھوں سے ان دھاگے کو ریزہ ریزہ کر کے ضائع کر دیتی ہے۔ دراصل یہ آیت مکے کی ایک عورت تھی، ریطہ بنت عمر اس کا نام تھا، اس کے سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کا معاملہ یہ تھا کہ صبح سے شام تک محنت کر کے مشقت کے ساتھ دھاگا بناتی ہے، اور شام کے بعد وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اس دھاگے کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی محنت کو وہ ضائع کر دیتی ہے، برباد کر دیتی تھی۔ کچھ ایسا ہی معاملہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے فضل و احسان سے ہم لوگوں نے رمضان المبارک کے مہینے میں روزے، قیام اللیل، صدقہ و خیرات، قرآن مجید کی تلاوت، اعتکاف جیسے اہم عبادتیں، مختلف عبادتیں ہم نے انجام دینے کی کوشش کی۔ یہ ساری عبادتیں محض اللہ تعالیٰ کے توفیق اور اس کے فضل سے یہ ہم نے انجام دی، کیونکہ ہم کوئی بھی نیکی، چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق کے بغیر ہم کر نہیں سکتے ہیں۔ کیونکہ نیکی کا کام کرنا، چھوٹا سا چھوٹا نیک عمل بھی کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ممکن ہے۔ کیونکہ سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے نیکی کا کام کرنے پر اللہ سے دعا طلب کرتے تھے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ۔ سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، پروردگارا تو مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں تیرا ایسا عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، ایسا نیک کام کروں جس سے تو راضی ہو جائے۔ تو نیکی کی توفیق اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا یہ بھی بہت بڑی ایک انبیاء کی سنت رہی ہے۔ اور اسی طرح سے جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو عمل کی ترغیب دلاتے تھے،
اور جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوتا تو قرآن اور احادیث میں مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ہدایتیں دی ہیں، کچھ تعلیمات ہمیں دی ہیں تاکہ وہ ہم اعمال کو حفاظت کر سکے۔ جو کچھ نیک کام ہم رمضان کے مہینے میں کرتے ہیں ان اعمال کی حفاظت کرنا ہم پر ضروری ہے، کیونکہ نیکی تو ہم کر لیتے ہیں، میں اور آپ بہت زیادہ نیک کام کرتے ہیں، لیکن نیکی کرنے کے بعد نیکی کی فکر، نیکی کی حفاظت کی جو فکر ہے بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے، کیونکہ نیکی کا کام کرنا بہت آسان ہے لیکن ان نیکی کی حفاظت کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ آج کے خطبے میں ہم معلوم کریں گے وہ کچھ اسباب ہیں، وہ کچھ چیزیں ہیں، وہ کچھ تعلیمات ہیں جس کو ہم اگر اپنائیں گے تو انشاءاللہ ہماری نیکیاں ویسے ہی محفوظ رہ سکتی ہیں۔ جب بھی ہم کوئی بھی نیکی کا کام کریں تو نیکی کا کام کرنے کے بعد کبھی ہمارے دل میں یہ جذبہ نہ آئے کہ میں نے بہت کچھ نیکی کا کام کر لیا ہے، کیونکہ یہ شیطان کی چال ہے۔ شیطان کا مکر و فریب یہ ہے کہ انسان بڑے بڑے گناہ کرنے کے بعد سوچتا ہے کہ میں نے تو چھوٹا گناہ کیا، اور انسان کی فطرت یہ بھی ہے کہ چھوٹی نیکی کرنے کے بعد انسان سوچتا ہے کہ میں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا، میں نے بڑی بڑی نیکیاں کر لی۔ اور اسی طرح سے کبھی ہمارے اندر یہ جذبہ نہ آئے، یہ احساس نہ پیدا ہو کہ میں نے نیکی کر کے اللہ تعالیٰ پر احسان کیا، نیکی کر کے میں نے اللہ پر احسان کیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہی ایک معاملہ پیش آتا ہے کہ کچھ بدو لوگ، کچھ قریے کے رہنے والے اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ہم نے اسلام قبول کر کے آپ پر احسان کیا ہے، آپ کے رب پر احسان کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زجر و توبیخ کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈانٹتے ہوئے کہا یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے نبی یہ لوگ اسلام لا کر آپ پر احسان کر رہے ہیں، یعنی یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام لے کر آئے، ہم اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا، ہم لوگ اسلام لانے کے بعد اللہ پر ہم نے احسان کیا۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ آپ کا اسلام لانا میرے اوپر احسان نہیں ہے، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا ہے، اللہ نے تم پر احسان کیا ہے اس بات پر کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی، اللہ نے تمہیں اسلام کی ہدایت دی، یہ اللہ تعالیٰ کا تم پر احسان ہے، تمہارا اللہ پر احسان نہیں ہے۔ تو دوستو ہم عمل کرنے کے بعد ہم نے اللہ پر احسان نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو ہم رمضان کا روزہ نہیں رکھتے تھے، اگر اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو ہم تراویح کی پابندی نہیں کرتے، اگر اللہ کی توفیق نہیں ہوتی ہمارے جیب سے 1 روپیہ نہیں نکلتا، اگر اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو ہم قرآن کا ایک آیت تو دور کی بات ایک لفظ بھی ہماری زبان سے نہیں نکلتا۔ تو دوستو جو بھی ہم نے نیکی کی بس یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان تھا، اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، جس کی وجہ سے میں اور آپ نے بہت سارے نیک اعمال کیے۔ تو ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم نے صدقہ و خیرات کر کے اللہ تعالیٰ پر احسان کیا، اللہ کے راستے پر اللہ تعالیٰ پر احسان کیا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان رہا۔ تو اب ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ نیکیوں کو ضائع کرنے والے وہ کون سے اعمال ہیں، تاکہ ہم اپنی نیکیوں کی حفاظت کر سکیں، ہم اپنے اعمال کی حفاظت کر سکیں۔ سب سے پہلا عمل ہے شرک کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، یہ ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے میری اور آپ کی نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں۔ کبھی ہم اس غرور میں نہ رہیں، اس فخر میں نہ رہیں کہ میں تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، میں تو مسلمان ہوں، میں تو نمازی ہوں، میں کیسے شرک کر سکتا ہوں۔ مسلم گھرانے میں پیدا ہو جانا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے، یہ اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم اسلام ہی کی حالت میں ہماری موت آئے گی۔ نبوت کے گھرانے میں پیدا ہونے والے، نبی کے گھرانے میں پیدا ہونے والے یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں توفنی مسلمہ، پروردگارہ تو اگر مجھے موت دے تو اسلام کی حالت میں موت دے۔ نبی باپ نبی ہے اور خود یوسف علیہ السلام نبی ہیں، اور باپ نبی، دادا نبی، پردادا نبی، نبوت کا گھرانہ ہے، اس کے باوجود بھی وہ دعا کر رہے ہیں توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، پروردگارہ تو مجھے موت دے تو اسلام کی حالت میں موت دے۔ تو کبھی ہم اس
خوش فہمی میں نہ رہیں کبھی مجھ سے شرک نہیں ہو سکتا، کیونکہ شرک کی اتنے چور دروازے ایسے ہیں کہ جب انسان مصیبت میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، مجبور ہو کر وہ شرک کے دروازے کو کھٹکھٹانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں 18 انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد انبیاء سے شرک ہونا ناممکن تھا، پھر بھی اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ 18 انبیاء بھی، 18 پیغمبر بھی اگر شرک کریں گے تو ان کا بھی سارا عمل برباد ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی طور پر مخاطب کرتے ہوئے کہا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے نبی آپ بھی اگر شرک کریں گے تو آپ کا عمل بھی برباد ہو سکتا ہے۔ تو دوستو ہمیشہ ہم دین پر ثابت قدم رہنے کی دعا کرتے رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر خطبے میں ہر وقت یہ دعا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو تو دین پر ثابت قدم رکھ، کیونکہ دین پر ثابت قدم رہنا، اسلام پر ثابت قدم رہنا یہ بہت اہم چیز ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب انسان صبح کو مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، اور شام میں مومن ہوگا تو صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا والعیاذ باللہ۔ تو لہٰذا ہمیشہ دین پر ثابت قدم رہنے کی اور شرک سے اپنے دامن کو بچائے رکھنے کی اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہیں۔ اور اسی طرح سے دوسرا عمل جس کی وجہ سے ہمارے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں، ہمارے اعمال برباد ہو سکتے ہیں، وہ ہے ریاکاری ہے۔ ہم اپنے اخلاص کی حفاظت کریں، ہم اپنے جو سچے ارادے ہیں اس کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ بہت سارے لوگ عمل کرنے سے پہلے مخلص ہوتے ہیں، عمل کرنے سے پہلے ان کا ارادہ اچھا ہوتا ہے، لیکن عمل کرنے کے بعد ان کے اس عمل میں خلل پیدا ہو جاتا ہے، ان کے اس عمل میں کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کچھ کمی آ جاتی ہے۔ کس طرح سے؟ عمل سے پہلے انسان مخلص ہوتا ہے، لیکن عمل کرنے کے بعد زبان سے اس کا تذکرہ کر دیتا ہے، زبان سے اس کا لوگوں میں چرچا کرنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اعمال برباد ہو سکتے ہیں۔ سفیان الثوری رحمہ اللہ تابعین میں جن کا شمار ہوتا ہے، وہ کہا کرتے تھے ہر وہ عمل جس کا تذکرہ میں نے لوگوں میں کر دیا میں اس کو اپنے عمل میں شمار نہیں کرتا تھا۔ سبحان اللہ، دیکھیں اپنے عمل کی کیسی حفاظت کرتے تھے۔ ہر وہ عمل کرنے کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم خاموش ہو جائیں تاکہ اس کا سلسلہ، تاکہ اس عمل کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی بھولنے والا نہیں ہے۔ ہم عمل کریں، ہم عمل کر کے بھول جائیں، ہم یہ نہ سوچیں کہ میں نے فلاں دن فلاں کام کیا، فلاں عمل کیا، فلاں نے کی، ہم عمل کر کے بھول جائیں۔ یاد کرنے والا رب ہمیں یاد کر رہا ہے اور اس عمل کو بھی یاد کر رہا ہے اور اس عمل کو بھی یاد رکھے گا، اور فرشتوں کا لکھا ہوا کبھی مٹایا نہیں جائے گا۔ تو دوستو عمل کرتے ہیں تو عمل کر کے بھول جائیں، کبھی اس کا تذکرہ زبان سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زبان سے لوگوں میں بول کر بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خصوصاً صدقہ و خیرات کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو تم اپنے صدقہ و خیرات کو احسان جتلا کر، تکلیف دے کر تم برباد مت کر لیا کرو، کیونکہ بہت سارے لوگ دینے کو تو دے دیتے ہیں، دینے کے بعد لوگوں میں احسان جتلا کر بتاتے ہیں، تکلیف دے کر چار لوگوں میں اس کو تکلیف دیتے ہیں کہ میں نے فلاں دن تمہیں فلاں چیز لے کر دیا تھا، فلاں چیز میں نے تمہیں عطا کی تھی، تو اس طرح سے تکلیف دے کر اپنے صدقہ و خیرات کو برباد کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے اپنے اعمال کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں۔ ریاکاری کی وجہ سے، لوگوں میں دکھانے کی وجہ سے ہمارے اعمال برباد ہو سکتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے صدقہ و خیرات کی ہوگی، اعتکاف کا عمل کیا ہوگا، تراویح کی پابندی کی ہوگی، بس کیے ہیں الحمدللہ، اس کو آپ چھپا کر رکھیں، آپ لوگوں میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں میں بتائیں گے ہو سکتا ہے آپ کے اس عمل میں ریاکاری آ سکتی ہے، دکھاوا آ سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے نیکیوں کو ضائع کرنے والے اعمال میں سے ایک عمل ہے تنہائی میں، اکیلے میں گناہ کرنا ہے۔ اکیلے میں گناہ کرنا یہ ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے ہمارے سارے اعمال برباد ہو سکتے ہیں۔ تنہائی میں عبادت کرنے کی، تنہائی میں نیک اعمال کرنے کی جس قدر اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب عمل ہے، اتنا ہی تنہائی میں اگر کوئی بندہ برائی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں اتنا ہی گر جاتا ہے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ مبغوض ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي، میں اپنی امت میں سے کچھ لوگوں کو جانتا ہوں
سبحان اللہ، اس حدیث پر غور کریں کہ اللہ کے رسول بتا رہے کہ میں اپنی امت میں سے کچھ لوگوں کو جانتا ہوں، یہ کوئی کافر نہیں، یہودی نہیں، عیسائی نہیں، مسلمانوں میں سے اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں اپنی امت میں سے کچھ لوگوں کو جانتا ہوں، یأتون یوم القیامت بحسنات امثال جبال تہامہ، قیامت کے دن وہ آئیں گے تو تہامہ پہاڑ کے برابر نیک اعمال لے کر آئیں گے۔ تہامہ پہاڑ یہ مکے کے قریب ایک پہاڑ ہے جس کو تہامہ پہاڑ کہا جاتا ہے۔ تہامہ پہاڑ کے برابر نیکی کو لے کر آئیں گے، اللہ تعالیٰ اس نیکی کو ذرات کے مانند اڑا دیں گے، روئیں کی طرح اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو اڑا دیں گے۔ ثوبان رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا صفہم لنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ان لوگوں کی صفات بتا دیجئے جو آئیں گے تو نیک اعمال لے کر، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ذرات کی طرح اڑا دیں گے، تاکہ ہم جانے انجانے میں بھی، جان بوجھ کر بھی وہ کام نہیں کر سکے جو ان لوگوں کے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہم من اخوانکم، وہ تمہارے ہی بھائی ہیں، یعنی وہ مسلمان ہی ہیں۔ یأخذون من اللیل، وہ رات کو اٹھ کر بھی نمازیں پڑھتے ہیں، تمہاری ہی طرح وہ روزے بھی رکھتے ہیں۔ پھر ان کا کیا عذر ہے، ان کی کیا مجبوری تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے ان گناہوں کو ذرات کے مانند اڑا دے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، جیسے ہی ان کو تنہائی کا موقع ملتا ہے، اکیلے میں رہنے کا موقع ملتا ہے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو وہ پامال کرنے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال کرنے لگتے ہیں۔ آج ہمارے پاس موبائل جو موجود ہے، آپ بند کمرے میں بیٹھے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ایسے میں اگر آپ برائی کا ارتکاب کرتے ہیں، کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں آپ جس کا دیکھنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، تو سمجھ جائیں کہ اس حدیث کے وعید کے مطابق ہم بھی آ جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دیں، ہم اپنے گھر والوں کو بھی اس کی تعلیم دیں، کیونکہ یہ ایسا عمل ہے، برائی کا عمل، کہ اس کی وجہ سے ہمارے اعمال برباد ہو سکتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام بند کمرے میں تھے، ایک روایت کے مطابق 7 دروازوں کے اندر سے یوسف علیہ السلام کو ان کو بہلایا گیا، ان کو ورغلایا گیا، اس کے باوجود انہوں نے کہا معاذ اللہ، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ، میں کیسے گناہ کر سکتا ہوں؟ تو اس طرح سے تنہائی میں گناہ کرنا یہ ہمارے اعمال کو برباد کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور عمل جس کی وجہ سے میرے اور آپ کے نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں، وہ کہ حقوق العباد میں حقوق تلفی کرنا، حقوق العباد میں حق تلفی کرنا۔ لوگوں کے حقوق میں سب سے پہلا حق آتا ہے لوگوں کی عزت نفس کا خیال رکھیں، ہم لوگوں کی عزت کا ہم خیال رکھیں، کیونکہ بہت سارے لوگ دوسروں کی عزت پر حملہ کرتے ہیں، دوسروں کی عزت بھی اسی طرح محترم ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ سے مخاطب ہو کر کہا، خانہ کعبہ سے مخاطب ہو کر کہا، تیری عزت جس طرح سے اس سے کئی گنا زیادہ ایک مسلمان کی عزت اللہ تعالیٰ کے پاس محترم ہے۔ تو دوستو، حقوق العباد میں سب سے پہلے دوسروں کی عزت کا ہمیں لحاظ رکھنا ہے، دوسروں کی عزت پر حملہ کرنے سے ہمیں پرہیز کرنا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اتدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو مفلس آدمی کون ہے، غریب آدمی کون ہے؟ اگر مجھ سے آپ سے بھی اگر سوال کیا جاتا، میرا اور آپ کا بھی یہی جواب ہوگا، جس کے پاس پیسے نہیں، جس کے پاس گاڑیاں نہیں، جس کے پاس دنیا کی کوئی چیز نہیں، وہی غریب آدمی ہے۔ صحابہ نے بھی یہی جواب دیا، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، ہم میں سے مفلس آدمی وہ ہے جس کے پاس دینار نہیں، جس کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں، وہی غریب آدمی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، غریب آدمی وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسے نہیں، غریب آدمی وہ ہے قیامت کے دن نیکی اللہ تعالیٰ کے پاس لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر جھوٹا الزام لگایا ہوگا، کسی کو اس نے مارا ہوگا اور کسی پر اس نے ظلم کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس مظلوم آدمی کو اس ظالم کے نیک اعمال اٹھا کر دے دیں گے، یہی سب سے بڑا مظلوم آدمی ہوگا اور یہی سب سے بڑا مفلس آدمی ہوگا قیامت کے دن۔ تو دوستو، جہاں تک ہم نیکی کرتے ہیں، نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ بندوں کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو بھی ہم ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندہ ایک ایک عمل کے لیے ترسے گا، ایک ایک عمل کے لیے ترسے گا، ایسے میں کوئی دینار کام نہیں آئے گا، کوئی درہم کام نہیں آئے گا۔ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ، اللہ کے رسول نے کہا آج ہی اسے چاہیے کہ وہ ان ساری چیزوں سے بری ہو جائے، سارے چیزوں سے وہ اپنے دامن کو پاک کر لے۔ تو اس طرح سے اگر ہم حقوق العباد میں کمی کریں گے، کوتاہی کریں گے، تو اس کی وجہ سے ہمارے نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں۔ اور اسی طرح سے
نیکی کرنے کے بعد ہم میں سے اکثر لوگ جس معاملے میں غفلت برتتے ہیں وہ ہے عمل کی قبولیت کی دعا کریں. جب بھی ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے عمل کی قبولیت کے لیے دعا کرتے رہیں. نیک کام کرتے ہیں الحمدللہ، نیکی کرنے کے بعد عمل کی قبولیت یہ انبیاء کی سیرت ہے، انبیاء کی سنت ہمیں بتاتی ہے. ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے خود اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، اور خود اللہ کا گھر بھی ایسے جگہ میں بنا رہے ہیں، بہت سی معزز اور محترم جگہ میں بنا رہے ہیں. اور بنانے کے بعد باپ اور بیٹے کی زبان پر دعا ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پروردگارہ تو ہم سے اس عمل کو قبول فرما لے. اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی ایک دوسری دعا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقل کی رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، پروردگارہ تو مجھے اور میری ذریت کو نماز کا پابند بنا اور میری عبادتوں کو قبول فرما لے. الدعا کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا کہ الدعا کا مطلب ہے کہ العبادہ، کہ پروردگارہ تو میری عبادت کو قبول فرما لے. اور اسی طرح مریم علیہ السلام اپنے کوہ میں پلنے والے بچے کو، اپنے پیٹ میں پلنے والے بچے کو اللہ تعالیٰ کے لیے نظر دیتے ہوئے، نظر مانگتے ہوئے انہوں نے کہا انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، پروردگارہ میرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے اس بچے کو میں تیرے لیے نظر مانتی ہوں، میں تیرے لیے وقف کرنا چاہتی ہوں، لہٰذا اس بچے کو تو قبول کر لے. تو ہم نے الحمدللہ بہت ساری عبادتیں کی ہوگی. کرنے کے بعد جب بھی اس کے بعد سے آج سے اگر جب بھی ہمارے دعا کے لیے ہاتھ اٹھے تو ہم ہمیشہ دعا کریں اے اللہ تو ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، ہماری تراویح کو قبول فرما لے، ہمارے صدقہ و خیرات کو قبول فرما لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یہ دعا ہمیشہ ہماری زبان پر ہونی چاہیے. دن رات میں اور آپ نیکی کا کام کرتے ہیں، نیکی کا کام کرنے کے ساتھ ساتھ اس دعا کو ہمیشہ پڑھتے رہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہیں ہمارے روزے میں خلل ہو، کہیں ہماری دوسری عبادتوں میں خلل ہو. یہ دعا ہمارے اس خلل کو پوری کر سکتی ہے، یہ دعا ہمارے اس کمی کو پوری کر سکتی ہے. تو دوستو عمل کرنے کے بعد عمل کی قبولیت کے لیے ہمیشہ ہمیں بار بار دعا کرتے رہنا چاہیے. اور اسی طرح سے خطبے کے اختتام پر میں ایک بات آپ سے بتانا مناسب سمجھتا ہوں، بہت ہی افسوسناک بات ہے خصوصاً ہم مسلمانوں کے لیے، کہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ وقف بل کو پارلیمنٹ میں پاس کر دیا گیا، جو کہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی افسوس ترناک بات ہے، کیونکہ جس کی وجہ سے ہمارے اسلاف کے، ہمارے دادا پردادا کے جن کے اوقاف تھے اس کو محفوظ کرنے کی ذمہ داری ہماری تھی، میری اور آپ کی ذمہ داری تھی. اس بل کو پاس کر دیا گیا تو افسوس ہے، لیکن افسوس کرنے کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے کوشش کرے اور دعا کرے. اب ہمارے پاس صرف دو چیزیں باقی ہیں، اب کوشش کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر سکتے ہیں. آگے ہمارے لیے جو بھی عملی اقدامات کر سکتے ہیں، ہم مسلمانوں کی طرف سے جو بھی قدم اٹھائے جائیں گے ہم اس میں بھرپور تعاون کرنے کی ضرورت ہے. مسلمانوں کی طرف سے جو بھی اگر عملی اقدامات اٹھائے جائیں گے اس میں ہمیں ایک جہتی ہو کر، ایک ساتھ ہو کر اجتماعیت کا ثبوت دیتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اوقاف یہ میری اور آپ کی ملکیت نہیں بلکہ یہ ہمارے اسلاف کی ملکیت تھی، اپنے اسلاف کی ملکیت تھی، جنہوں نے اپنی امت کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے انہوں نے وقف کیا. مساجد کو، مدارس کو، قبرستان کو، اس طرح سے کئی ایسے اوقاف کی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے انہوں نے وقف کی تھی. اگر آج ہم ان کی حفاظت نہیں کریں گے، مساجد کی اگر ہم حفاظت نہیں کریں گے تو ہم سکون سے نماز ادا نہیں کر سکتے ہیں. اگر ہم مدارس کی حفاظت نہیں کریں گے تو ہمارے بچے، ہمارے لیے علماء کہاں سے پیدا ہوں گے. اگر ہم اپنے قبرستان کی حفاظت نہیں کریں گے تو ہم تدفین ہونے کے لیے، اپنے جسم کو مٹی میں چھپانے کے لیے ہمیں زمین خریدنی پڑے گی. تو ایسے میں ہمیں آگے جو بھی ہم مسلمانوں کی طرف سے عملی اقدامات ہوں گے اس میں ہمیں اجتماعیت کا ثبوت دینا ہے. آج تک اگر ہم سے غفلت ہوئی ہے تو غفلت ہو گئی ہے، تو اس کے بعد ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں بیدار ہو کر اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے. ایک دو آدمی کا کام نہیں ہے یہ، بلکہ پورے مسلمانوں کا کام ہے. اگر ہر کوئی اپنے آپ میں یہ سوچے کہ اگر میں حاضر نہیں ہوں گا تو میرے ایک کی وجہ سے کیا فرق پڑے گا، ہر کوئی یہ نہ سوچے کہ میرے حاضر ہونے سے ہی
اجتماعیت پوری ہو سکتی ہے. یہ سوچ کر ہم آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور ہمیشہ دعا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوقاف کی حفاظت کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے اسلاف کے جو کچھ اوقاف تھے ان اوقاف کی حفاظت فرمائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.